بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذي لم يقم منه لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں جس سے اٹھ نہ سکے یعنی مرض وفات میں فرمایا عیسائیوں اور یہودیوں پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے۔ مطلب بالکل واضح ہے، قبروں کو سجدہ گاہ بنانا دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب قبر یا محض قبر کی عبادت پرستش کر کے پرستش کے مقصد سے قبروں پر سجدہ کیا جائے، جیسے کہ لوگ کر رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سجدہ تو قبر کو کیا جائے مگر اس سے مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور یہ اعتقاد ہو کہ اس طرح قبر کی طرف نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا در حقیقت اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ یہ دونوں طریقے غیر مشروع اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ۔ پہلا طریقہ تو صراحتاً جو ہے کفر ہے، شرک ہے، اور دوسرا طریقہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی پرستش اور عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا لازم آ رہا ہے۔ اگرچہ شرک خفی ہے تو یہ دونوں طریقے اللہ کی لعنت کا سبب ہیں۔ یاد رکھیے کہ نبی کی قبر ہو یا کسی اللہ والے کی قبر ہو تو وہاں پر ان کی جو ہے بزرگی اور تعظیم کے لحاظ سے نماز پڑھنا حرام ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ وعن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أفلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگاہ رہو، تم سے پہلے یعنی دوسری امتوں کے لوگوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، لہذا خبردار تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کچھ نمازیں اپنے گھروں میں بھی پڑھ لیا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ دیکھیے گھروں کو قبر نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قبریں نہ بناؤ اور اپنے کسی مردے کو گھر کے اندر دفن نہ کرو، یا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ قبروں کو گھروں کے معنی نہ سمجھو، یعنی جس طرح کسی حاجت اور ضرورت کے وقت لوگ اپنے گھروں ہی کا رخ کرتے ہیں تاکہ اس حاجت اور ضرورت کو پوری کر سکے، اسی طرح اگر کسی کو کوئی حاجت اور ضرورت درپیش ہو تو قبروں پر دوڑا ہوا نہ چلا جائے اور صاحب قبر سے مرادیں نہ مانگنے لگے، بلکہ جب کوئی حاجت اور ضرورت درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے اس کا سوال کرے، اللہ سے مانگے، اسی کے سامنے جو ہے دست بدعا ہو اور سوال اللہ ہی سے کرے۔ سب بندے اللہ ہی کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ جس پیر اور صاحب قبر کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کے رحم و کرم اور فضل کا محتاج ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہوئے کہ جس طرح مقبروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی اس طرح
اپنے گھروں کو بھی ذکر الہی سے آباد رکھو، وہاں ذکر کو نہ چھوڑو، بلکہ گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، تاکہ نماز اور ذکر الہی کے برکت سے گھر میں رحمت خداوندی کا نزول ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سوائے فرض نماز کے سنت و نوافل وغیرہ مسجد کے بنسبت گھروں میں پڑھنا افضل ہے، لیکن انہی کے لیے جن کو یقین ہو کہ وہ گھر مسجد سے باہر نکلیں گے تو شیطان کے شکار نہ ہوں گے، ورنہ عام متن یہ ہوتا ہے کہ پھر گھر پر آ کر وہ سنتیں بھی نہیں پڑھتے۔ ایسے لوگوں کے لیے مسجد ہی میں پڑھ لینا چاہیے، بہتر ہے۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ دیکھیے اس حدیث کا تعلق مدینہ کے باشندوں سے، کیونکہ مدینہ منورہ سے قبلے کی جانب جنوب واقع ہے۔ نیز اس حدیث کا تعلق ان اطراف کے لوگوں سے بھی ہے جن کا قبلہ مدینے کے موافق جنوب کے جانب میں واقع ہے، لہذا اس اعتبار سے ان لوگوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہوا۔ وعن طلق بن علی قال خرجنا وفدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبايعناه وصلينا معه واخبرناه ان بارضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه لنا في إداوة وأمرنا وقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعته والضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا۔ حضرت طلق بن علی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب نے آپ سے اسلام کی بیعت کر کے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ پھر یہ بھی عرض کر دیا کہ ہماری سرزمین پر ہمارا ایک گرجا بنا ہوا ہے، اسے کیا کریں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی مانگا، آپ نے پانی منگایا اور وضو کیا، اور وضو کے بعد بقیہ پانی سے کلی کی اور اس کلی کا پانی ہمارے چھاگل میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ جاؤ اور جب تم اپنے ملک میں پہنچو تو اس گرجا کو توڑ کر اس کی جگہ یہ پانی چھڑک دینا تاکہ دین و اسلام کے انوار و برکات وہاں پھیل جائیں، پھر وہاں مسجد بنا لینا۔ ہم نے عرض کیا ہمارا شہر تو بہت دور ہے اور گرمی سخت ہے، لہٰذا یہ پانی وہاں پہنچتے پہنچتے خشک ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس میں اور پانی ملا لینا، اس سے اس کی پاکیزگی و برکت ہی میں اضافہ ہوگا۔ بیعہ نصارہ کے عبادت خانے کو کہا جاتا ہے، جسے ہمارے یہاں گرجا گھر کہا جاتا ہے۔ یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے تھے۔ چنانچہ جب یہ لوگ ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تو ان کی خواہش ہوئی کہ اپنے گرجا کو جو پہلے مذہب کی یادگار و عبادت گاہ ہے توڑ ڈالیں، اور اس جگہ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا اور وہاں بچا ہوا اور آپ کے دہنے مبارک سے نکلا ہوا متبرک پانی چھڑک ڈالیں، تاکہ اس جگہ دوسرے مذہب کی عبادت گاہ ہونے کی وجہ سے وہاں کفر شرک کے جو جراثیم پیدا ہو گئے وہ اس پانی کی برکت سے ختم ہو جائیں اور وہاں دین اسلام کی برکات پھیل جائیں۔ چنانچہ لفظ فاستوہبنا میں اسی طرف اشارہ ہے۔ حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ اگر دھوپ گرمی کی شدت اور طویل مسافت کی وجہ سے پانی خشک ہونے لگے تو اس پانی میں دوسرا پانی ملا لیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ اور پانی ملا دینے سے اس پانی کی برکت ختم ہو گئی یا کم ہو گئی، بلکہ یا تو پہلا پانی
جو چھاگل میں تھا بعد میں ڈالے جانے والے اس پانی میں خیر و برکت کی زیادتی کرے گا، یا پھر بعد میں ڈالے جانے والے اس دوسرے پانی میں من اللہ یہ شرف اور فضیلت پیدا ہو جائے گی کہ اس پانی کی وجہ سے چھاگل میں موجود پہلے پانی میں مزید خیر و برکت ہو جائے، اور حاصل یہ ہے کہ مزید پانی ملانے سے خیر و برکت زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی کہ آب زمزم کو باعث خیر و برکت جاننا، پھر اسے بطور تبرک دوسری جگہ لے جانا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ علماء، مشائخ اور اولیاء اللہ کے جھوٹے کھانے اور پانی یا ان کے بدن کے اترے ہوئے کپڑوں کو خیر و برکت کا باعث جاننا، انہیں متبرک سمجھ کر استعمال کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں حدود شرع سے تجاوز نہ کیا جائے، یعنی ان چیزوں کو متبرک مقدس سمجھ کر ان کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا، تکریم کرنا، نعوذ باللہ کہ ان کی پرستش ہونے لگے، یہ تو بالکل کیا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ وعن عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وان ينظف ويطیب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم فرمایا، اور وہ یہ کہ مسجدیں پاک صاف رکھی جائے اور ان میں خوشبوئیں رکھی جائیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ محلوں میں مسجدیں بنانا ضروری ہے، کیونکہ مسجدوں کا قیام صرف یہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کی مذہبی اور ملی بیداری کا ثبوت ہے، بلکہ ان کی وجہ سے اہل محلہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مگر اتنی بات سمجھ لینا چاہیے کہ مسجدوں کو محض بنا ڈالنا یہ ایمانی حرارت کا ثبوت نہیں، بلکہ مسجدوں کو آباد بھی رکھا جائے، اس میں نمازیں بھی پڑھی جائیں، اذان جماعت کا اہتمام انتظام کیا جائے، پھر یہ کہ مسجدوں کو جھاڑو وغیرہ دے کر برابر پاک صاف رکھا جائے، وہاں کسی قسم کی کوئی غلاظت، گندگی نہ ڈالی جائے اور نہ وہاں رہنے دیا جائے، خوشبوؤں کے ذریعے انہیں معطر رکھا جائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو مسجدوں کے بلند کرنے اور آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت خانوں کو زینت کرتے ہیں، اسی طرح تم بھی مساجد کی زینت کرو گے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں نقش و نگار کریں گے اور ان کی در و دیوار پر سونا چڑھائیں گے۔ حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو مسجدوں کو منقش اور مزین کریں گے، حالانکہ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہوگا۔ اسلام سادگی پسند مذہب ہے۔ دوسرے یہ کہ اس طریقے سے یہود و نصارہ کی مشابہت بھی ہوتی ہے۔ متاخرین علماء نے مساجد کی زیب و زینت، نقش و نگار کی اجازت دی ہے،
تو مساجد کو ایسے ڈھنگ سے بنانا اور تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ جو موجودہ زمانے کے معیار پر محترم سمجھی جائے۔ مسجد نبوی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادہ تھی، کچی تھی، دیواریں اینٹوں کی، چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دوبارہ بنوایا تو انہوں نے بھی بالکل اسی طرح مسجد کو سادہ رکھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس مسجد کو اثر نو نئے طرز پر تعمیر کرایا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسجد کو وسیع تر بنایا بلکہ اس کی دیواروں میں منقش پتھر، چھت میں سال کی لکڑی کا استعمال فرمایا۔ اسی طرح مسجد نبوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں بہت بڑی اور خوبصورت ہو گئی۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يتباهى الناس في المساجد رواه ابو داود والنسائی والدارمی وابن ماجہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد کے بارے میں فخر کیا کریں گے، یعنی قریب بقیامت لوگ بڑی بڑی مسجدیں بنائیں گے، انہیں آراستہ کریں گے، اور مقصد جو ہے خدا کی رضا خوشنودی نہیں ہوگی، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ بڑے فخر و مباحات کے ساتھ اپنے اس کارنامے کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، دنیا والے ان کی تعریف کریں، بڑائی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اجور امتی حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد وعرض علی ذنوب امتی ولم ار ذنبا اعظم من سورة من القرآن او آیة اوتیها رجل ثم نسیها رواہ الترمذی و ابو داود۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت کے ثواب میرے سامنے پیش کیے گئے، یہاں تک کہ اس کوڑے اور خاک کا ثواب بھی پیش کیا گیا جسے کسی آدمی نے مسجد سے جھاڑو دے کر نکالا ہو۔ نیز میرے سامنے میری امت کے گناہ بھی پیش کیے گئے، ان گناہوں میں مجھ کو اس سے بڑا کوئی گناہ نظر نہیں آیا کہ کسی کو قرآن کی کوئی سورت یا آیت یاد ہو پھر اس نے اس کو بلا دیا ہو۔ اللہم احفظنا من ذلک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن اس کے سبب سے ان کو کامل روشنی نصیب ہوگی۔ فی روایت ابن ماجہ عن سہل بن سعد و انس رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ نے اسے سہل بن سعد اور انس سے روایت کیا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رواه الترمذي وابن ماجہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد کی خبر گیری کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ عن عثمان بن مظعون قال یا رسول اللہ ائذن لنا فی الاختصاء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من خصى ولا اختصى ان خصاء امتي الصيام فقال اذن لنا في الصياحة فقال ان صياحة امتي الجهاد في سبيل الله فقال اذن لنا في الترهب فقال ان ترهب امتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة رواہ فی شرح السنہ۔ عثمان بن مظعون سے مروی ہے کہ انہوں نے کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا ہے رسول اللہ مجھ کو خصی نامرد ہونے کی اجازت دے دیجیے تاکہ زنا مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔ آپ نے فرمایا
وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری سنت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، جو کسی کو خصی کرے یا خود خصی ہو جائے، بلکہ میری امت کے لیے خصی ہونا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت جاتی رہتی ہے۔ عثمان نے عرض کیا پھر مجھے سیر و سیاحت کی اجازت عنایت فرمائی جائے۔ آپ نے فرمایا میری امت کی سیاحت یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ انہوں نے پھر عرض کیا اچھا تو پھر مجھے راہب بننے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا راہب بننا یہی ہے کہ مسجدوں میں نمازوں کے انتظار میں بیٹھا رہے۔